اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ ماہ رمضان کا اختتام اور اول ماہ شوال یوم عید الفطر، فطرہ دینا جو ہے اس کی اتنی تاکید وارد ہوئی ہے، زکوٰۃ فطرہ۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو اس کے معاملے میں بے احتیاطی سے کام لیتے ہیں اور توجہ نہیں کرتے فطرے کی طرف کہ فطرہ دینا ہے، کتنا فطرہ، کچھ نہیں سمجھتے یہ خاص لوگوں سے اس کا تعلق ہے، ہر ایک سے تعلق نہیں ہے۔ اسحاق ابن عمار امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ مولانا نے فرمایا جاؤ اور جا کر فطرہ ادا کرو، ہر فرد کی طرف سے فطرہ ادا کرو، کسی ایک کو نہ چھوڑنا جس کا تم نے فطرہ نہ دیا ہو۔ مولانا فرماتے ہیں اگر کسی انسان کو چھوڑ دیا تو اس کے فوت ہونے کا خطرہ ہے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا مولا فوت سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا الموت، یعنی جس کا تم فطرہ نہیں دو گے خطرہ ہے کہ کہیں اس کو موت نہ آ جائے، کہیں وہ مر نہ جائے۔ یہ ایک روایت نہیں، ایک اور روایت ہے۔ ابی الحسن العاص کہتے ہیں امام جعفر صادق سے میں نے روایت کی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فطرہ ادا کرو ہر آزاد کا اور ہر غلام کا، یعنی یہ غلام ہے آپ کے پاس ہے، آپ کے گھر میں رہتا ہے، آپ کا وہ ہے، تو فطرہ آپ نے اس کا ادا کرنا ہے۔ اگر تم یہ نہیں کرو گے مجھے خوف ہے کہ کوئی فوت نہ ہو جائے۔ راوی نے پھر سوال کیا مولا فوت سے کیا مراد ہے؟ آپ نے کہا الموت، یعنی ایسا نہ ہو کہ جس کا تم نے فطرہ ادا نہ کیا ہو کہیں اس کو موت نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ظہر کے سے پہلے اگر یعنی نماز عید جو ہے، عید نماز فطر جو آپ پڑھتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے دے دیا تو وہ ہے فطرہ، اس کے بعد اگر آپ نے فجر کی نماز کے بعد اور اس نماز سے پہلے یہ فطرہ ہے، اس کے بعد آپ نے دیا تو وہ کہتے ہیں وہ صدقے کی مد میں جو ہے وہ شامل ہوگا۔ جو کیفیت خاص ہے فطرے کی، جو اس کے اندر ایک اللہ نے خاص اثرات رکھے ہیں، وہ اثرات اس میں مرتب نہیں ہوں گے۔ اور اس کو جو ہے اگر ایک روایت میں ہے کہ اگر آپ نے نماز کے بعد دیا، ظہر کے بعد دیا یا مغرب کے بعد دیا تو پھر جو ہے وہ صدقے کی مد میں آ جائے گا، زکوٰۃ کی مد میں، یا جس مد میں بھی آپ لے کے جائیں گے۔ زکوٰۃ فطرہ میں وہ نہیں ہوگا، وہ صدقے کی مد میں شامل ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں زکوٰۃ فطرہ میں شامل ہو جس کا بے انتہا ثواب، بے انتہا اثرات ہیں، تو وہ آپ نے اس کو صلاۃ الفطر سے پہلے دینا ہے۔ ایک روایت میں معصوم فرماتے ہیں کہ ان الصوم، روزہ جو ہے وہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک فطرہ ادا نہ کیا جائے۔ فطرہ آپ نے ادا کیا، روزہ آپ کا قبول ہے۔ فطرہ ماہ رمضان میں نہیں نکال سکتے آپ۔ یہ نہیں ہے کہ ماہ رمضان 26 ماہ رمضان 27 کو کوئی کہتے ہیں ہمیں پہلے فطرہ بھجوا دیں، ایسا نہیں ہے۔ فطرہ پہلے نہیں دیا جا سکتا۔ فطرہ آپ نے ماہ شوال کا چاند جب نکل جائے گا، پتہ چل جائے گا ماہ رمضان ختم ہو گئے، اس کے بعد پھر فطرہ، اور پھر وہ بھی اس کا ٹائم معین ہے، اس میں آپ نے نکال کے رکھ دینا ہے۔ اور یہ تمام مراجع کے فتاوی ہیں، اور یہ بھی کہ آپ کا جو فطرہ ہے وہ جو پیسے آپ نے نکالے وہی دینے ہیں آپ نے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ پیسے رکھ کے آپ دوسرے پیسے جو ہے وہ آن لائن دیں۔ اس کے لیے بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ جس کو آن لائن دینا چاہتے ہیں اس سے بتا دیں کہ بھئی یہ میں نے تمہارا فطرہ نکالا ہوا تھا، میں تمہیں بھیج رہا ہوں، اب یہ پیسے میں رکھ رہا ہوں اس کی مد میں، یہ تمہیں بھیج رہا ہوں، آن لائن کر رہا ہوں، یہ میں رکھ لوں گا، تب جا کے وہ جائز ہے، ورنہ نہیں۔ آپ وہی پیسہ دیں گے، اتنی سخت شرائط ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام صوم، روزہ مکمل ہوتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کیا ہے؟ الفطرہ۔ فطرہ جب ادا کریں گے تو آپ کا روزہ مکمل ہے۔ کما ان الصلاۃ علی النبی تمام الصلاۃ، اسی طرح سے جس طرح نبی کریم پہ صلوات جب پڑھی جاتی ہے تو آپ کی نماز مکمل ہوتی ہے، اسی طرح سے جب زکوٰۃ فطرہ دیتے تو آپ کا روزہ مکمل ہوتا ہے۔ من صام ولم یؤد الزکوٰۃ فلا صوم لہ اذا ترکها متعمدا، اگر کوئی بندہ روزہ رکھے اور زکوٰۃ فطرہ ادا نہ کرے جان بوجھ کے،
تو اس کا روزہ ہی نہیں ہے. اس حد تک تاکید ہے. پیسہ جو ہے آپ نے دینا ہے وہی جو میں نے بتایا جو آپ نے نکالا. اور یہ بھی ہے کہ دوسرے شہر میں نہیں بھجوانا, اسی شہر میں دینا, بلکہ اسی محلے میں. اگر محلے میں نہیں ہے اسی شہر میں دے دیں, اور اگر قریبی ہے عزیز ہے تو اس کو دینا زیادہ. سید کا فطرہ سید کو جائے گا, اور غیر سید کو بھی دیا جا سکتا ہے. غیر سید کا سید کو فطرہ نہیں جائے گا. اب یہ بھی ایک ہے کہ مہمان آ گیا تو کیا اس کا فطرہ جو ہے وہ میزبان پہ. ایک رات کا مہمان جو ہے وہ گھر کے نان خوروں میں شمار نہیں ہوتا, کہ مطلب یہ گھر کا روٹی کھانے والا اس میں شمار نہیں ہوتا. ایک رات کا مہمان, ایک رات آیا, 4-5 دن ہو تو پھر اس کو شامل کیا جاتا ہے, ایک رات والا نہیں. اس میں علماء نے کافی گفتگو کی ہے کہ وہ ایک رات والا جو ہے اگر اس کا دے دیا جائے, دے دیتا ہے تو اس کی مہربانی ہے, ورنہ وہ خود جو ہے وہ اپنا فطرہ ادا کرے گا. اور فطرہ دینا کس کو ہے؟ وہ جس کے پاس 1 سال کے مخارج نہیں ہے, مطلب 1 سال کا اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, اور 1 سال تک کی اس کی مالیت اس کے پاس موجود نہیں ہے. گھر کے خرچوں میں سے اپنا ذاتی گھر نہیں ہے, نوکری نہیں ہے, کام نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے, بینک میں پیسہ نہیں ہے, اکاؤنٹ میں نہیں ہے, تو وہ مستحقین میں شمار ہوتا ہے زکوٰۃ فطرہ. اور اگر کوئی اس قسم کا بندہ ہو جو واقعاً فقیر ہے, مستحق ہے, اور اس کے حالات اچھے نہیں, تو اس پہ جو ہے وہ یہی کہا جاتا ہے کہ وہ فطرے کا وہ اس پہ واجب نہیں ہے کہ وہ فطرہ ادا کرے جو صاحب استطاعت نہیں ہے, اور اس کے حالات اچھے نہیں ہیں, اور پیسہ نہیں اس کے پاس. میں نے بتایا فطرہ اسی شہر میں نکالا جائے اور اسی شہر میں دیا جائے تو بہت بہتر ہے. اولویت یہی ہے, یعنی بہت حساس ترین مسئلہ ہے فطرے کا. 3 کلو گندم کے پیسے جس جگہ جتنے بنتے ہیں اس لحاظ سے دیں. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ خود کھانی ہے گندم تو چکی کا آٹا, اور اگر فطرہ دینا ہے تو نارمل جو ریٹ چل رہا ہے وہ نہیں, آپ جو خود کھاتے ہیں وہی دیں, اور جو زیادہ چاول کھاتے ہیں تو وہ چاول کی قیمت کا جو ہے وہ ادا کریں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. التماس دعا فی امان الکریم.